ہے تو کہتا ہے جب رسول اللہ کے سامنے میں گیا، رسول اللہ درس دے رہے تھے اور پہلی بات جو رسول اللہ نے کہی، لوگوں السلام بینکم، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو۔ سلام کے ذریعے سے اللہ دلوں کے اندر محبت ڈالتے ہیں، نفاق کو دور کرتے ہیں، حسد اور کینہ بغض عداوت کو دور کرتے ہیں۔ سلام لوگوں کرو۔ اور دوسری بات جو فرمایا لوگوں تمہارے اندر سلام کے بعد جو دوسرا حق لوگوں کا ہے، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، مظلوموں اور بے قصوں کو، بے سہاروں کے سہارا بنو، انہیں کھانا کھلاؤ۔ کہاں ہے وہ امت محمد جس امت محمد کو درد امت کا اتنا ہوتا تھا، ان کو رات بھر نیند نہیں آتی تھی، اس وجہ سے کہ میرا مسلمان بھائی فاقہ کشی کے اندر ہے، اس لیے کہ میرا مسلمان بھائی مظلوم ہے، وہ ظلم کے اندر پس رہا ہے۔ کہاں ہے وہ مسلمان بھائی جن کی مائیں بہنیں آج یتیم اور بے کس ہو چکی ہے، ان کی مدد کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ لوگوں رسول اللہ کا مدینہ المنورہ میں سب سے پہلا پیغام یہی تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرو۔ دوسرا پیغام یہ تھا اور مظلوموں بے قصوں کو، لاچار اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا پیغام یہ تھا جس پیغام کی بنیاد پر ہم لوگ بٹ گئے ہیں، ہم لوگ کٹ گئے ہیں، ہم لوگ ایک دوسرے کے بارے میں دشمن بن چکے ہیں، وہ پیغام یہ تھا صلی اللہ الرحمہ، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری کو قائم رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نفاق مت کرو، رشتہ داری کو بڑھاؤ، رشتہ داری کو ختم مت کرو۔ رسول اللہ نے کہا رشتہ داری کو ختم کرنے والا اگر رات دن توبہ کرے، رات دن سجدے کے اندر گزارے، پوری زندگی کا اگر اس کو 60 آدمیوں کی زندگی دی جائے اور اس کے باوجود ایک توبہ کے اندر ان 60 آدمیوں کی زندگی کو گزارے، اس کے باوجود بھی اللہ تب تک اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں جب تک نہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کو ختم کر کے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا سلوک کرنے پہ آئے۔ کہاں سے لاتے ہو پیغام؟ کس نیند کے اندر سوئے ہوئے ہیں آج کے مسلمان؟ کیا انہیں رسول اللہ کا وہ پیغام یاد نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں، یہ 3 باتیں فرمانے کے بعد فرمایا لوگوں رات کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رویا کرو، اس لیے کہ تمہارا رب تم سے چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے مانگے، کیونکہ بڑا آدمی جو ہوتا ہے ہمیشہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی آئے مجھ سے سوال کرے، میں اس کی مدد کروں گا۔ تو تم کہو کائنات میں سب سے بڑا بنانے والا کائنات کو، اس ہستی کو، اس نظام کو، ان پہاڑوں کو، ان چرند اور پرند کو سجانے والا، ان پہاڑوں کو ربوبیت بخشنے والا، ان پہاڑوں کو خوبصورتی دینے والا، ان پتھروں کو زمین کے اندر جمانے والا، اس پانی پر اس زمین کو بچھانے والا، پھر اس کو فکس کرنے والا، وہ کتنا بڑا خالق اور مالک ہوگا۔ اس کو اتنا پسند ہے اس کا بندہ اس کے سامنے جا کے اس کے حضور روئے اور عرض کرے یا باری تعالیٰ میں تیرے سامنے ایک حقیر سا انسان ہوں، میں تیرے سامنے آیا ہوں، تو میری منشا سن لے، میں تیری منشا پر اور تیری منشا اپنانے کو تیار ہوں۔ جب تک نہ ایک انسان رب کی چاہت کے مطابق زندگی گزارے گا، رب تب تک اس کی چاہت کے مطابق ایک فیصلہ بھی زمین پر نہیں کریں گے۔ قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں تم سوچتے ہو کہ زمین کے اندر تری کیوں آ گئی، زمین کے اندر خشکی کیوں آ گئی، زمین کے اندر فساد کیوں ہو رہا ہے، زمین کے اندر خون ریزیاں کیوں ہو رہی ہے؟ لوگوں میں تمہارے اعمال کے مطابق آسمان سے فیصلے کرتا ہوں، اگر یہ سب باتیں ہو رہی ہے قسم سے تمہارے اعمال تمہارے ہاتھوں کا کیا کرایا سب ہے، اس لیے تم پر مصیبتیں آ پڑی ہے، تم پر پریشانیاں آ پڑی ہے، تم پر حالات آ پڑے ہیں، تم مظلوم اور بے کس ہو چکے ہو، تم برباد ہو چکے ہو۔ لوگوں اگر تم چاہتے ہو آسمان سے رب کی طرف سے صحیح فیصلے نازل ہونا شروع ہو جائے، تم اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو، تم اپنے آپ کو اللہ کی منشا کے مطابق ڈھاؤ، زندگی گزارو اللہ کی منشا کے مطابق، اس لیے کہ تمہارا نفاق کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے، حسد کینہ بغض عداوت کے اندر کچھ نہیں رکھا ہے۔ تمہیں قرآن درس دیتا ہے ساری فرقہ وارانیت کو، سارے گمراہی والے راستوں کو چھوڑ کر ایک
ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر اس کے اندر آمدہ ہو جاؤ.